مسیح کے پاک اور قدوس نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، اب سب کے لیے کہ خدا نے آپ کو یہ زندگی عطا کی، خدا نے آپ کو برکت دی، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بخشی۔ یہ شکر گزاری کی بات ہے اور بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم ہر روز خدا کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ ہر روز نہیں، ہر وقت مسیح کے پاک اور قدوس نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، اب سب کے لیے کہ خدا نے آپ کو یہ زندگی عطا کی، خدا نے آپ کو برکت دی، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بخشی۔ یہ شکر گزاری کی بات ہے اور بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم ہر روز خدا کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ ہر روز نہیں، ہر وقت ہم اس کے بیٹے کے لیے، وہ بیٹا ایک ایسی میراث خدا نے ہمیں بخش دی ہے جو نہ ختم ہونے والی میراث ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، چاہے ہم لاکھوں سال زندہ رہیں۔ اس لیے اس کے لیے شکر گزاری کرنا، خدا کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو خدا باپ کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نجات دی، اس کے بیٹے کی فرما برداری، اس کے بیٹے کی تابع داری، کہ جب بیٹے کو پتہ چل رہا ہے کہ سولی پہ چڑھنا ہے اور لازمی چڑھنا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس نے کہا، 3 بار کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ 3 بار ایک ہی بات کہہ کے دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ میں جانتا ہوں تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ تو باپ ہے۔ اور پھر کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت، گوارا کی۔ میں کہتا ہوں کہ میری موت گوارا کی اور سولی پہ چڑھ گیا، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ اور یہ باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ سولی پہ چڑھ گیا، ورنہ ہم نے کوئی ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے، ہماری کوئی یسوع کے ساتھ اتنی خاص دوستی یا پیار محبت نہیں تھا کہ وہ ہماری خاطر سولی چڑھ جاتا۔ یہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا۔ اور پھر لکھا، خدا باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ خدا باپ ہمیشہ فرما برداروں کو برکت دیتا ہے، ہمیشہ فرما برداروں کو سر بلند کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے بیٹے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور پھر روح القدس کے لیے جو ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے کہ اور یاد دلاتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے قربان ہو گیا۔
یاد دلاتا ہے کہ خدا کے بیٹے نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، یاد دلاتا ہے کہ ہم اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے، یاد دلاتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے بیٹے کی شکر گزاری کرنا اور اس کے بیٹے کے لیے خدا باپ کا شکر کرنا، نعمتوں کے لیے شکر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جب پاک روح ہمیں یہ سکھاتا، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی بارہا تجربہ ہوا کہ جب ہم ٹریک سے اترتے ہیں تو پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے۔ اکثر اوقات ہم پاک روح کے منع کرنے کے باوجود گناہ کر لیتے ہیں، پھر اس گناہ کے بعد ہمیں پچھتانا بھی بہت پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسا مددگار ہمارے لیے بھیجا جو ہمیں سکھائے، جو ہمیں روکے، جو ہمیں سنبھالے، جو ہمیں بتائے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، جو ہمیں ڈیسیجن لینے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو پاک روح کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اس لہو کے لیے، پرہ کے لہو کے لیے، یسوع کے لہو کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں دھوتا ہے۔ نہ صرف اس نے ہمارا فدیہ دیا بلکہ ہر روز ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے تاکہ ہم اس میں قائم رہ سکیں، اس میں سیف رہ سکیں۔ تو خدا باپ کا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لہو کے لیے، اور آپ سب کے لیے جو اس لہو کے وسیلہ سے بچائے جا چکے ہیں۔ تو اب جب بچائے گئے ہیں تو بچائے جانے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ جو بچائے گئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس بات پر غور کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی غالباً 19ویں آیت ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف ہوئے، نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوئے بلکہ ہمیں موت سے بچا لیا گیا۔ جب ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہمیں موت سے بچا لیا گیا، تو ہم پر بھی فرض ہے، ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں بچائیں۔ اب یہ کام پادری کا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پادری جو دائیکیاں لیتا ہے، ہدیے لیتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ پادری تو یوں سمجھ لو کہ ایک خدا کی طرف سے ایک ہیڈ مقرر کیا گیا ہے آپ پر، جو روح القدس کی مدد سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ کرنا آپ نے ہے، لیکن ہمارے یہاں کلچر اس طرح کا ہے، ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پادری کا کام ہے، پادری کو کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہوں کو پھیر لانا، گناہ گاروں کو یسوع کے پاس لانا، یہ ہر ایماندار کا کام ہے۔ لکھا جو ایمان لائے وہ یہ کام کرے۔ اے بھائیو، جو لوگ راہ حق سے گمراہ ہو گئے ہیں، دیکھو غور سے، کتنے لوگ ہیں جو خداوند کی حضوری سے دور ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو چرچ چھوڑ کے دوڑ گئے ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو چرچ چھوڑ کے دوڑ گئے. ہمیں لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کسی چرچ میں نہیں جاتے، جو چرچ کے ممبر ہیں. آپ جو چرچ کا حصہ ہو، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ کسی کے پاس گئے، کبھی آپ نے کسی کو فورس کیا؟ کلام خدا فرماتا ہے کہ جاؤ، بلائے ہوئے کو بلا کے لاؤ. اور جب بلائے ہوئے نہیں آتے تو پھر وہ فرماتا کہ جاؤ، موڑوں بازاروں پر کھڑے ہو جاؤ، کیا اچھا کیا برا اسے لے آؤ، تاکہ میرا مہمان خانہ مہمانوں سے بھر جائے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں موڑوں بازاروں پر کھڑے لوگوں کو واپس لے کے آنا خدا کی حضوری میں. یہ پھل پیدا کرنا ہے. یہ جو کوئی کسی گمراہ کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، جو کوئی، یہ ہر ایماندار کی ڈیوٹی ہے، ہر ایماندار پر لازمی ہے کہ وہ لوگوں کو خداوند کے پاس لوٹ آنے کے بارے میں خبر دے. وہ جو سامری عورت تھی، آپ کو یاد ہے کہ جو پورے گاؤں کو گھیر کے لے آئی، نہ تو وہ بہت بڑی ایماندار تھی، نہ وہ کسی چرچ کے ساتھ ریگولر تھی، نہ اس نے کوئی سیمنری کی تھی، نہ وہ پادری تھی، نہ وہ ایلڈر تھی. اس کا کوئی روحانیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ ایک جسمانی اور نفسانی عورت تھی. لیکن جیسے اس کا یسوع کے ساتھ میل ہوا، جیسے اس نے یسوع کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لیا، یار ہمیں تو عمر گزر گئی یسوع کے ساتھ چلتے چلتے، اور غیر زبانیں اور روحانیت کے دعوے اور اتنی بڑی ایمانداری کی باتیں. اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار آپ چرچ کا حصہ بنو. آپ نے کبھی روحوں کو نہیں جیتا خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور وہ اکیلی پورا گاؤں چینج کر کے لے آئی. ہم نے کوشش نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے، پاک روح پا لیا ہے، بس ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بچ جائیں گے، باقی لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمیں کسی سے کیا فائدہ. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پادری کا کام ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، آپ سے باز پرس ہوگی، روحوں کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی. اس لیے آج سے یہ کام شروع کریں. اپنے رشتہ داروں کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے چرچ میں برکت ملتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چرچ میں جو تعلیم ہے وہ ٹرو ہے، تو آپ لوگوں کو فورس کر کے لائیں، آپ لوگوں کو لے کر آئیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو فورس کریں کہ وہ چرچز میں آئیں. آپ کے پاسٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، پاسٹر سے آپ تعلیم پاتے ہیں، پاسٹر کو آپ نے دیکھا جانا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کوئی ہمارے چرچ میں اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جاتی، تو پادری صحیح نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو وہ چرچ چھوڑ جانا چاہیے. کسی ایسے چرچ میں چلے جانا چاہیے جہاں آپ جس تعلیم سے آپ متفق ہوں. اگر آپ کو تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی، پاسٹر سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی آپ اس چرچ میں بیٹھ کے اپنی روحانی زندگی پر کمپرومائز نہ کریں سودا اپنی روحانی زندگی کا. آپ اس چرچ کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پاسٹر ٹھیک ہے، آپ کو تعلیم ٹھیک دی جا رہی ہے، آپ کا چرچ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کو فورس کرو اور اپنے چرچ میں لے کر آؤ. اپنے رشتہ داروں کو فورس کرو، اپنے یار دوستوں کو فورس کرو، اپنے جاننے والوں کو فورس کرو کہ چلو ہمارے چرچ میں وہاں بہت اچھی تعلیم ملتی ہے. دیکھو میرا رویہ، دیکھو میرا ایٹیٹیوڈ، دیکھو میرا مزاج، دیکھو میں اس تعلیم کی وجہ سے، اپنے پاسٹر کی تعلیم کی وجہ سے چینج ہوا ہوں. تو آپ بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ، آپ چینج ہو جاؤ گے. اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو فورس کرو، لیکن ان کو مجبور کر کے لاؤ تاکہ میرا مہمان خانہ بھر جائے. آپ کو گمراہ لوگوں کو واپس لانا ہے.
آپ کو راہ حق سے پھرے ہوئے لوگوں کو راہ حق پہ لے کے آنا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو فورس کر سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی ایک گناہ گار کو نجات تک لے آئے تو سمجھو کہ آپ نے ایک روح کو موت سے بچا لیا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ خداوند پاک آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ اپنی کلیسیا کے گروتھ کا سبب بنیں۔ پاسٹر آپ پر فخر کرے کہ یہ بہن، یہ بھائی کلیسیا کی ترقی میں حصے دار ہے، وہ گواہیاں دے آپ کی کہ اس کی وجہ سے اس مہینے 2 خاندان، اس مہینے 4 خاندان آئے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جو بھیڑیں زیادہ بچے دیتی ہیں نا، وہ چرواہے کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان سے چرواہا زیادہ پیار کرتا ہے اور ان کی زیادہ کیئر کرتا ہے۔ خداوند آپ کو بہت سارا پھل یسوع مسیح کے لیے پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ 2024 میں آپ بہت سارے خاندانوں کو چرچ میں لے کر آئیں، یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔